صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل ونجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 61 باب عظمت اہل بیت باب افضلیت اہل بیت شبہ ڈالا ہے کہ فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات اتنی روشن ہے کہ اس پہ وقت لگانا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جو صاحب فضیلت ہوتا ہے اسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ افضلیت کا تاج سجائے، لیکن جہاں فضیلت کی گنتی ہی صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ اللہ نے اس گھرانے کو تمام تر کمالات کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کروں گا، انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، کمال جو ہے، کمال پسند ہے۔ ہر شخص کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ کبھی علم کو کمال سمجھتا ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کبھی حسن ظاہری کو کمال سمجھتا ہے تو حسینوں کے دروازے پر جاتا ہے، کبھی شہرت کو کمال سمجھتا ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کبھی سخاوت کو کمال سمجھتا ہے تو اہل دل سے دوستی کرتا ہے، کبھی شجاعت کو کمال سمجھتا ہے تو اہل دل سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ نے سارے کمالات ایک گھر میں رکھ دیے اور جس گھر میں رکھے ہیں اس کی صدارت علی کے ہاتھ میں ہے۔ کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں صدارت بے نام علی۔ توجہ چاہوں گا، آیت کا ترجمہ محسوس کیجئے۔ موسم کی نامساعدگی کا تو احساس ہمیں ہے اور ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، اس کے لیے تیار ہیں۔ اس سال کچھ ثواب عزاداروں کے لیے زیادہ لکھا گیا ہے اور ہم اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے دقت چاہوں گا، بہت عجلت میں ترجمہ کروں گا کیونکہ رسم ہے، طریقہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی جائے ممکن ہے آج 20% صحیح پہلی مجلس میں آئے ہوں تو ان کے لیے ترجمہ ضروری ہے۔ ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم،
جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کریں، توجہ چاہوں گا اہل دقت سے، جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، استدلال برہان آ جانے کے بعد، عقل کے مطابق گفتگو مکمل ہو جانے کے بعد بھی زدم زدہ کی کیفیت میں ہوں، بات نہ مان رہے ہوں، تسلیم نہ ہو رہے ہوں، تو میرے حبیب پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تم مناظرے والے لوگ تو ہو نہیں، اب مباہلہ کریں گے، لہذا آ جاؤ، فقل تعالو، لے آؤ، آ جاؤ، ندعو ابنانا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے کر آ جاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے کر آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو۔ یہ بات کل ہو چکی کہ ابن کے ساتھ اگر لفظ نساء آئے گا تو اس کا مطلب بیٹی ہے، اور رجل کے ساتھ لفظ نساء آئے گا تو اس کا مطلب عورت ہے۔ یہاں چونکہ ابن کے ساتھ لفظ نساء آیا ہے، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، لہٰذا یہاں مراد بیٹی ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، اور ہم، یا ترجمہ کیا ہے، دقت چاہوں گا، یا ترجمہ کیا ہے ہم خود آ جاتے ہیں اور تم خود آ جاؤ۔ ایک ترجمہ یہ کیا ہے جناب اسحاق مدنی صاحب نے، فیصل آباد کے جو اہل حدیث کے عالم دین ہے، دیوبندی عالم دین ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم خود آ جاتے ہیں، تم خود آ جاؤ۔ تو نبی مکرم تو خود آ گئے تھے، پھر علی کو کس عنوان سے لے کر آئے تھے؟ تو اگر یہ ترجمہ بھی کریں گے کہ ہم خود آ جاتے ہیں، تم خود آ جاؤ، تو نبی مکرم نے گویا بتایا کہ میں جیسے آیا ہوں ایسا ہی علی آ رہا ہے، یہ میری خود کی جگہ، میری ذات کی جگہ علی ہے۔ اور یہ دیکھیے، مولا حسن کے ہوتے ہوئے مولا حسین مسئلہ نہیں بتاتے تھے۔ ادب اہل بیت لے لیجئے ذرا، امام حسین کے ہوتے ہوئے امام زین العابدین مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ میرے مولا حسن بیٹھے ہوئے ہیں، سوال ہوا ہے نبی سے، نبی نے کہا بیٹا حسن تم جواب دو، تو جواب دیا۔ وہ جواب دینا بتا رہا ہے کہ جواب تھا، مگر ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم جواب نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب رسالت ماپ کے ہوتے ہوئے مولا کائنات جواب نہیں دیں گے۔ یہ عظمت علی ابن ابی طالب ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کہیں کہ میں آ رہا ہوں علی کی شکل میں۔ اور پھر اگر ترجمہ کریں گے کہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آ جاؤ، تو نبی مکرم اپنے جیسے کے طور پر جسے لے کر گئے ہیں وہ ہے علی کی ذات۔ اور اب وہاں میدان میں مباہلے کے لیے پہنچے، کل یہ بات ہو چکی اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لہٰذا ان سے مباہلہ تو ہونا نہیں ہے۔ سمجھدار تھے مسیحی، تبھی آج تک زندہ ہیں جی۔ اور مباہلہ نہیں ہوا، جزیہ دے کر معاملہ تمام ہوا، اور سرکار دو جہاں نے ایک عظمت کا باب ایسا روشن کر دیا کہ تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ عظمت اہل بیت میں اس سے روشن آیت کوئی اور نہیں ہے۔ اور خود مولا کائنات نے اپنے بارے میں جو فخر کیا ہے، اپنے بارے میں جو افضلیت کا عنوان جس آیت کو قرار دیا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، موسم آپ کو کہیں اور تو نہیں لے جا رہا، تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے۔ دو آیتیں ایسی ہیں جس پر مولا نے فرمایا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن میں یاد کیا ہے۔ وہ دو آیتیں جلدی سے سن لیجئے۔ ایک آیت تو یہی ہے، آیہ مباہلہ، کہ مولا نے 6 رکنی شورا کی میٹنگ میں، وہ جو حضرت عمر نے 6 رکنی شورا بنائی تھی کہ اب کون ان کے بعد خلیفہ بنے گا، اس میں مولا کائنات نے جو خطاب کیا ہے، اس میں جو دلیل دی ہے مولا نے اپنی افضلیت کی، وہ ایک سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ مباہلہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کون تھا جسے نبی اپنی جگہ پر لے کر گئے تھے؟ کون تھا جسے نبی نے اپنا نفس قرار دیا تھا؟ کون تھا جسے نبی نے اپنے جیسا بنایا تھا؟ اور کون تھا جس کے بیٹوں کو نبی نے اپنا بیٹا کہا تھا؟ یہ ایک دلیل۔ دوسرا، حضرت نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے نبی کی رسالت پر اپنے ساتھ مجھے گواہ رسول بنایا ہے۔ سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو
رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھ علی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، اس کے علاوہ بھی شواہد ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں جس میں مولا نے اپنی افضلیت کا اظہار کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک جملے میں بات کہہ کر استدلال قائم کرنا چاہوں گا افضلیت امیر المومنین کے باب میں۔ یہ کیسی منطق ہے، توجہ چاہوں گا میں، یہ کیسی منطق ہے کہ دنیا میں تو علی انبیاء کرام سے، ہمارے نبی کے علاوہ دنیا میں تو علی انبیاء کرام سے افضل نہیں ہے، آپ نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ انبیاء کرام کی توہین ہے، علی انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ دنیا میں تو علی انبیاء کرام سے افضل نہیں ہے اور آخرت میں علی سب سے افضل ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بھائی جملہ میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، افضلیت امیر المومنین کے باب میں جناب وقار مہدی صاحب، جناب راشد ربانی صاحب تشریف فرمائیں۔ کل جو بات ہوئی تھی اس میں ان کا بڑا کردار رہا اور الحمدللہ پورے پاکستان میں انچولی سے اور پورے پاکستان میں لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، پوری دنیا سے، اور سندھ حکومت نے فوراً ایکشن لیا اور ذمہ داروں نے، مراد علی شاہ صاحب نے بھی اور وقار بھائی اور بجرانی صاحب اور شبیر صاحب اور ناصر شاہ صاحب اور پھر خود چاچڑ صاحب نے فون پر بات کی اور آپ کے سامنے ہے کہ کیا نتیجہ نکلا۔ بحث یہ ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بس میری گزارش وقار بھائی سے اور راشد بھائی سے یہ ہوگی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی لسٹ بنے تو اس میں ایک مشورہ، اس معنی میں مشورہ ہو کہ جو واقعی میرٹ کی بنیاد پر، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ میرا مضمون بہت حساس، بہت ضروری ہے اور بہت ہی دقت طلب ہے، اور موسم کی عدم مساعدگی مجھے آپ احساس دلائیں کہ آپ ہر حال میں بیٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں اگر مولانا ہم کہیں کہ مولا علی افضل ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ توہین ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجھے پتا ہے کہ کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیں پتا ہے علمی دنیا میں کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی تو پھر بچے گا کیا۔ جی وجہ روشن ہے۔ تو اچھا دنیا میں تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ مولا علی افضل ہیں تمام انبیاء کرام سے، نہیں یہ غلط بات ہے، ہم اسے نہیں مانتے، اور یہ قادیانیت سے مشابہ نظریہ ہے اور اس طرح کی باتیں۔ آپ جب جائیں گے اس پہ ویکیپیڈیا پر تو شہنشاہ حسین نقوی لکھیں تو میرے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس میں ساری باتیں تو اچھی لکھی ہوئی ہیں، آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں ان کا کام ہے، فلاں کام ہے ان کا، یہ ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت اچھی باتیں آخر میں لکھا ہے، مگر ان کا ایک نظریہ ایسا ہے کہ جو نظریہ قابل قبول نہیں ہے، یہ افضلیت علی کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ تو میرا اعزاز ہے کہ مجھے ریکارڈ پر تم نے یہ لکھ ڈالا ہے۔ جی تو دنیا میں تو آپ نہیں مان رہے، آخرت میں کیسے مانیں گے؟ اور آخرت میں طے ہے کہ پنجے تن سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میں چند دلیلیں دینے جا رہا ہوں اپنے اس مدعا کے اوپر، مجھے جواب دیا جائے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے ہمیں، تاکہ آخرت سنورے۔ ہمیں کیوں خلق کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم آخرت میں اعزاز پائیں۔ آخر ہمارا یہاں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بیٹھے ہیں مجلس میں؟ تاکہ قبر اچھی ہو جائے۔ کیوں بیٹھے ہیں مصلی عبادت پر؟ تاکہ قبر اچھی ہو جائے، تاکہ آخرت اچھی ہو جائے، تاکہ جنت اچھی مل جائے، تاکہ جنت میں جگہیں اچھی نصیب ہو جائیں۔
سارا کام ہمارا آخرت کے لیے ہے، ہر کام ہمارا آخرت کے لیے ہے، اور آخرت میں جلوہ یہ ہے علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حسن و حسین کے بابا علی، توجہ ہے، حسن و حسین کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں۔ میں جلدی جلدی دلیل دوں گا تاکہ میرا مدعا بھی مکمل ہو، مضمون بھی آج کے حصے کا کسی حد تک کوشش کروں۔ دوسری دلیل لے لیجئے، ما یدخل الجنہ، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جبریل دروازے پر کھڑے ہوں گے، ہر ایک سے کہیں گے تمہارے ہاتھ میں علی کی تحریر ہے؟ لاؤ، کوئی داخل نہیں ہو۔ راشد بھائی کو یہاں بٹھاؤ، استاد راشد بھائی کو۔ الا لہو جواز علی، جب تک اس کے ہاتھ میں علی کی لکھی ہوئی تحریر نہ ہو، تشریف لائیے گا، جب تک اس کے ہاتھ میں مولا کا لکھا ہوا نامہ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی روایت نہیں سناؤں گا، مسئلہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں، مجمع سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے، تو مجھے وہ پڑھنا ہے نا جو سنی کتاب میں بھی ہو شیعہ کتاب میں بھی ہو۔ یہ اہل سنت کے بزرگ علماء ذخائر العقبہ میں، شواہد و تنزیل میں، مناقب امیر المومنین ابن مغازلی میں 500 کتابیں اہل سنت محدثین کی ہیں جنہوں نے علی کی افضلیت پر دلائل جمع کی ہیں۔ ابن ابی الحسن مغازلی فرماتے ہیں، 800 کچھ ہجری کے متوفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے علی کی شان میں جو کتاب لکھی ہے مناقب امیر المومنین، میں نے علی کی شان میں کتاب اس لیے نہیں لکھی ہے کہ میں شیعہ ہوں، دقت چاہوں گا، کہتے ہیں میں نے علی کی شان میں کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں نے نبی کی حدیث پڑھی، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اسے 1000 درجے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ زخرف میں آیت ہے، وَاتَّخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان انبیاء سے ایک سخت قسم کا، غلیظ عربی میں اور معنی میں ہے اور اردو میں اس کے معنی کچھ اور معنی ہے، ہم نے ایک سخت قسم کا وعدہ لیا ہے انبیاء سے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ وعدہ کیا ہے جو اللہ نے انبیاء کرام سے بہت ہی سخت قسم کا وعدہ لیا ہے۔ اب سنیں ذرا، نبی مکرم فرماتے ہیں لما اسرا لیلۃ المعراج، جب میں شب معراج آسمانوں پر گیا، دقت چاہوں گا روایت پر، اجتمع الانبیاء علیہ، تو سارے انبیاء ان 7ویں آسمان پر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کا فلسفہ یہ ہے کہ خیریت معلوم ہو جائے، ایک دوسرے سے معلوم ہو جائے کہ کون کسی پریشانی میں تو خدا نخواستہ مبتلا نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں نے مصافحہ کیا، ابھی میں مصافحہ کر رہا تھا انبیاء کرام کی، کتنے نبی ہیں بھائی؟ جزاک اللہ، 1,00,000 سے زیادہ نبی ہیں جو نبی کے پیچھے، ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ سارے نبی سرکار کی خدمت میں ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے یہ پروٹوکول کا حصہ تھا، یہ اس سفر کا حصہ تھا کہ ایسا ہونا ہے۔ تو جب سب مل رہے تھے تو فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، یا محمد سَلْهُمْ مَا بُعِثُوا،
ان سب سے ایک سوال کر لو کہ تمہیں میں نے مبعوث کیوں کیا ہے، میں نے تمہیں نبی کیوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اے میرے محمد، ان سے سوال کرو کہ میں نے تمہیں مبعوث علی ما بعثوا، کس بات پر تمہیں مبعوث کیا، تمہیں میں نے کس بات پر نبی بنایا، میں نے تمہیں کس بات پر نبی بنا کر بھیجا. تو اب نبی مکرم نے جب سوال کیا مجھے جواب دو، مجمع نبیوں کا ہے، سوال کیا مجھے جواب دو کہ تمہیں اللہ نے نبی کیوں بنایا. تو جواب آیا، قالو، جواب آیا، الا اقرار ان لا الہ الا اللہ بتوحید وبنبوت کا محمد رسول اللہ وبولایت کا علی ولی اللہ. ہمیں اللہ نے ان 3 گواہیوں پر مبعوث کیا ہے. یعنی مجھے تعجب سے کہنے دیجئے کہ اگر نبی علی کا کلمہ نہ پڑھے تو نبی نہیں بن سکتا، یہ مسلمان بغیر علی کا کلمہ پڑھے مسلمان کیسے ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک بحث پچھلے دنوں رہی، علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، مطلب صرف ہے کہ یہ میرا یہ بچہ جب اس طرح کی بحثوں میں ان کو سن کر کسی شبہ کا شکار ہو سکتا ہے تو اس ممبر کا کام ہے کہ کسی اور پر تبصرہ کیے بغیر اپنے عقیدے کا دفاع کرے. تو مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظریے کا دفاع کرنا ہے. بات بہت ہی روشن اور واضح ہے. جب حضرت حمزہ سید الشہداء کی جنگ احد کے اندر شہادت ہوئی اور آپ کے جنازے پہ سرکار دو جہاں پہنچے تو حضرت حمزہ کا جنازہ مسلح کیا جا چکا تھا، ان کے بدن مبارک کی توہین کی جا چکی تھی، اپنی دانست میں انہوں نے توہین کی تھی، سینہ چاک کر کے جگر نکالا گیا تھا، آپ کے کان اور آپ کی ناک اور آپ کے ہونٹوں کو بریدہ کیا گیا تھا. اس کیفیت میں سرکار نے حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ معمولی وجود نہیں ہے، نبی مکرم کے لیے مولا علی اور حضرت حمزہ ایسے رہتے تھے جیسے کسی کا سایہ ہو. کبھی سرکار نے چچا ہیں، اس کے باوجود نبی مکرم کے دفاع میں ہمیشہ ساتھ رہے. حضرت حمزہ کے جنازے پہ جب نبی پہنچے تو نبی مکرم نے مولا علی کو لپٹا کر بہت گریہ کیا. دونوں بھائی ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے تھے، نبی مولا علی کو پرسہ دے رہے تھے، مولا علی نبی کو پرسہ دے رہے تھے. تو اس وقت میں جب نبی نے مولا کو لپٹا کر گریہ کیا ہے تو مولا کائنات کی زبان پر پہلی مرتبہ یہ جملہ آیا جو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اسے قرآن میں آیت بنا کے نازل کر دیا، اور وہ جملہ یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فوراً آیت آئی، اذا اصابتہم مصیبہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت یہاں مکمل نہیں ہو رہی، جو مطلب میرا تھا آیت آگے بڑھی، اولئک صلوات من ربہم والرحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے صلوات ہے. مجھے کسی اسمبلی سے بل پاس کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسے صلوات اور سلام کا عنوان دیا جائے گا. جنہیں اللہ نے صلوات بھیجی ہو، جنہیں اللہ سلام بھیجتا ہو، ان میں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بحث آگے بڑھے گی. میں یقیناً اس موسم کی وجہ سے بھی آپ کو بہت زیادہ دیر تک عبادت میں نہیں رکھنا چاہوں گا. بات بھی ہو جائے اور کسی طرح کی تکلیف بھی نہ بڑھے. اور اگرچہ انتظام الحمدللہ پاک محرم کا بہت بہتر انتظام ہے، مگر ایسے میں ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسا کیا گیا. بوتراب اسکاؤٹ کے جوانوں نے
بہت انتظام کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا علی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ مولا علی اسم اعظم پروردگار ہے، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے کہیں اور۔ علی کا وجود اسم اعظم پروردگار۔ روانہ ہے ایک سفر پر، نیمے راہ ایک یہودی کا سامنا ہوا، دریافت کیا آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا عالم ہیں یا غیر عالم؟ فرمایا جاہل نہیں ہوں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں کیسے بات کیسے کرو۔ یعنی علی جیسا تو خود کو یہ نہیں کہے کہ میں عالم ہوں، اور میں جب تک کہ میرے نام کے ساتھ کچھ لگا نہ دیا جائے اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا۔ یہ حضرت فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت فرمایا فلاں منزل۔ کہا حسن اتفاق ہے، میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بابرکت رہے گا۔ روانہ ہو رہے ہیں، رستے میں ایک ایسی منزل آئی جہاں آبشار گر رہا ہے اور بہت بڑا تالاب ہے، انہیں جانا ہے اس پار۔ بہت بڑا تالاب ہے، بہت گہرا تالاب ہے، انہیں اس پار جانا ہے۔ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ یہ اپنی سواری سے اترا، اپنے سر سے چادر اتاری، عرب جس انداز سے سر پہ رومال رکھتے ہیں چادر رکھتے ہیں، اپنی عبا اتاری اور پانی پر پھیلا دی۔ پانی پر جس یہودی نے چادر پھیلائی وہ ایک پتھر کی سل کی طرح جمتی چلی گئی۔ یہ اس پر اپنے گھوڑے کے ساتھ اتر گیا اور اس پار چلا گیا، اور وہاں جا کر چادر کا کونا پکڑا تو کھینچتا رہا تو وہ چادر ہو گئی۔ ادھر مولا کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آواز دے کر کہنے لگا میرے پاس تو ایک اسم اعظم ہے، میں نے تو اس اسم اعظم کی وجہ سے یہ پانی کو پار کر لیا، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے جب اس سے یہ جملہ سنا، مولا گھوڑے پر ہی بیٹھے ہوئے پانی میں اتر گئے۔ علی کا گھوڑا جہاں پیر رکھ رہا تھا وہ جگہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ علی پانی پر گزرتے ہوئے اس طرف آ گئے، تعجب سے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا نام ہے جس کی وجہ سے آپ نے پانی پر عبور کر لیا، پانی سے عبور کر گئے؟ مولا نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہ آخری نبی کے وصی کا نام علی۔ فرمایا وہ علی میں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ذر غفاری آ گئے، یا رسول اللہ، یا علی میرے گھر میں فاقے ہیں۔ یہ حضرت مقداد سے بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے بھی روایت ہے، اہل سنت کی کتاب میں حضرت ابو ذر غفاری سے ہے۔ اگر کہا یا علی میرے گھر میں فاقے ہیں، حضرت فرمایا برداشت کرو، کہ متعلقین بچی بھی ہے، اہلیہ بھی ہیں، ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ فرمایا سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ تھک کر نہیں سنیں گے، میں ایک روایت سنا رہا ہوں۔ ابو ذر نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، قریب لائے، کہا اسے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہو یا علی۔ بھئی یا علی میں بھی کہہ رہا ہوں، یا علی ابو ذر بھی بول رہے تھے۔ علی کے نام میں کمزوری نہیں ہے، میری زبان کی تاثیر کا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا یا علی، وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ مولا نے فرمایا لے جاؤ اسے فروخت کرو، اپنے متعلقین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ حضرت ابو ذر نے ایک اور پتھر اٹھایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا، سونے کو توڑنا شروع کیا۔ بہت ساری ڈلیاں بنا کر چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی، باقی سونا چھوڑ دیا۔ مولا کا ہاتھ چوم کے جانے لگے۔ علی کی آواز آئی ابو ذر سونا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مڑ کر کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے، دقت چاہوں گا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا ابو ذر لے جاؤ، یہ تمہارے کل کے کام آئے گا۔ اب ایک مولائی کا جملہ کیسا ہونا چاہیے، ایک چاہنے والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ابو ذر نے آواز دی مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ۔ یہ اسم اعظم ہے، میرا تقوی مسلم ہو جائے تو یہ نام اثر کرتا ہے۔
میرے بدن میں جو کوئی شبہناک غذا جا چکی ہے اس کا ازالہ ہو جائے تو اسلام کی تاثیر ہے۔ بات انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اور بہتر ہوگی، اور ہم تو آمادہ ہیں کہ اسی موسم میں اس عشرے کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن بھی شدید بارش ہے، اگرچہ یہ مقدرات کا تعلق اللہ سے ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم عاشور کے دن کے پانی کو تو یہ سوچ کر زیادہ مصاب ہوں گے، زیادہ گریہ کریں گے کہ کاش یہ پانی کربلا میں عاشور کے دن برس جاتا ہے۔ یہ تو ہماری عزاداری میں اضافہ ہوگا، اور کسی طرح مجمع کم نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ نہیں آتے، ہر سال نہیں آتے، وہ بھی ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے سب نے الحمدللہ ماسک لگایا ہوا ہے، سب عالمی قوانین کے پاسدار ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ آج 4 محرم ہے، حسین کے اصحاب کو سلام کرنا ہے۔ انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، مولا حسین فرماتے ہیں میرے صحابہ جیسے، میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں۔ ان اصحاب میں کچھ تو حسین کے ساتھ مدینے سے ہمراہ ہوئے، کچھ میرے مولا کے ساتھ مکے سے ہمراہ ہوئے، اور 2 ایسے صحابی ہیں جنہیں حسین نے ڈھونڈا ہے۔ کیا قسمت ہے ان لوگوں کی جنہیں حسین ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان میں ایک حضرت حبیب ابن مظاہر، اور ان میں سے دوسرے جناب زہیر ابن قین۔ زہیر ایک قافلے میں رواں دواں ہیں کہ حسین کا قافلہ ان کے قافلے کے قریب سے گزرا، خبر ہوئی کہ زہیر اس قافلے میں موجود ہیں۔ امام نے فرمایا عباس خیمے لگواؤ، زہیر کو خبر کرو کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب مولا عباس پہنچے نا حضرت زہیر کی خدمت میں، تو زہیر نے حسین مولا کو سلام کا جواب بھجوایا، اور اپنے چند حسین تازہ صحت مند گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کی لگام مولا عباس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دیجیے گا، اور کہیے گا میں لا تعلق رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میری طرف سے گھوڑا قبول کر لیں۔ مولا عباس پیغام لے کر گئے۔ مولا نے فرمایا عباس زہیر سے کہو کہ میں خود ان سے ملنے آ رہا ہوں۔ ہاتھ پیر پھول گئے کہ حسین خود آئیں گے تو اب کیا جواب دوں گا۔ جیسے ہی مولا کا گھوڑا آتے ہوئے دیکھا، اپنے خیمے سے آمادہ، سر پہ امامہ رکھا، آبا دوش میں لی، اپنے خیمے سے باہر آئے، استقبال کیا مولا حسین کا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ امام نے فرمایا زہیر ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا گھوڑا اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اور پھر ہاتھ پکڑا حضرت زہیر کا، اور صحرا میں بیابان میں تنہا چلے گئے، اور دور لوگ دیکھ رہے ہیں، دونوں کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں، اور دور کھڑے زہیر کے ساتھ کچھ دیر گفتگو کی، اور گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوٹے تو حسین اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنے خیمے کی طرف گئے، اور زہیر اپنے خیمے میں آئے تو پہلی بات اپنی زوجہ دلہا سے یہ کی کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم میں تو کبھی اختلاف نہیں ہوا، بڑی خوشگوار زندگی ہے، کیا بات ہے جو آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ کہا حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دیا ہے، میں اب مار دیا جاؤں گا اور حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ احتیاط تھی ان ہستیوں کی۔ عدت وفات زیادہ ہوتی ہے اور عدت طلاق کم ہوتی ہے، کہ 1 مہینے کا فرق ہے دونوں کے اندر تقریباً، کہ نہیں
میں اگر طلاق دوں گا تو جلدی آزاد ہو جاؤ گی، عدت جلدی مکمل ہوگی۔ کہا زہیر تم مجھے طلاق نہ دو، مگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ کہا میں تمہیں اس لیے بھی طلاق دینا چاہتا ہوں کہ جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، تمہارے ساتھ میرا تعلق کہیں تمہاری بے حرمتی کا سبب نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا زہیر تم نے اپنی زوجہ کا بڑا خیال کیا، سلام ہو اولاد زہرا پر، سلام ہو نبی زادیوں پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ مجھے ایسے ہی چھوڑ دو، مجھے طلاق نہ دو۔ زہیر نے ایک غلام اپنی زوجہ دلہا کے ہمراہ کیا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کی خدمت کرو گے۔ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ مالک میں اس وقت تک گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گی جب تک کہ مجھے خبر تمہاری نہ آ جائے کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ مولا حسین زہیر کو لے کر 2 محرم کربلا پہنچے۔ عاشور کے دن زہیر قین نے مولا حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، 2 لوگ تھے نا، تھکیں گے نہیں، جو رونے آئے ہیں وہ آمادہ رہے۔ 2 لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی جماعت کی حفاظت کی۔ حسین مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں مولا حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ہیں عبداللہ سعید ابن عبداللہ، ایک ہیں حضرت زہیر قین۔ سعید ابن عبداللہ جب زمین پر گرے، جب بہت تیر لگے اور حسین مولا کی نماز مکمل ہوئی اور وہ زمین پر گرے تو امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، انہوں نے سر ہٹا دیا، پھر امام نے آغوش میں لیا، پھر انہوں نے سر ہٹایا تو امام نے تعجب سے پوچھا اے سعید تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں زانو حسین؟ کہ سعید کوئی وصیت ہو تو کرو۔ تو حضرت سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سعید مسکرائے۔ امام نے پوچھا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرہانے علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں۔ سنیں گے عزادارو، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تیسری مرتبہ میرے مولا حسین نے عجیب منظر دیکھا، سعید کا سر حسین کی آغوش میں ہے اور سعید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہ سعید تم تو مسکرا رہے تھے، کیا یہ زخموں کی تکلیف تمہیں مجبور کر رہی ہے؟ کہا نہیں مولا میرے سرہانے فاطمہ زہرا آ گئے ہیں، مجھے کہتی ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ یہ سعید، یہ مولا کی حفاظت کرنے والا مجاہد۔ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ آواز دی حبیب کہاں ہے؟ سعید کی روح پرواز کرنے کو کہا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے۔ مولا نے آواز دی حبیب جلدی آؤ، سعید تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت حبیب قریب آئے تو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ۔ حبیب نے گھٹنے ٹیکے بیٹھ گئے زمین پر اور اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے۔ تو سعید نے اسی کیفیت میں بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا اے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا ہے، میرے مولا کے ساتھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ مجاہد، یہ شہدائے کربلا، یہ اصحاب حسینی، ان میں ایک نام حضرت زہیر قین، غلام کو ہمراہ کر دیا اپنی زوجہ کے، خود مولا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ میں نے بہت دیر لگا دیا آپ کو اس مقتل کی روایت کو سنانے کے لیے۔ عزادارو جب کربلا میں زہیر شہید ہو گئے مولا کے ساتھ تو دلہا ایک رستے پر خیمہ لگا کر، اپنے ایک خیمہ غلام کا ہے ایک خیمہ ان کا ہے، خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آتے ہوئے مسافروں کو دیکھوں گی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو دور سے نظر آیا نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں، تو کہنے لگی ذرا ایسے جگہ جا کے کھڑا ہو جائے جہاں تجھے سروں کی شناخت ہو سکے، بس اتنا جا کے دیکھ لے کہ کیا تیرے مولا میرے شوہر زہیر کا کٹا ہوا سر بھی ہے۔ وہ غلام ایک ایسی جگہ کھڑا ہوا، روتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا مالکن وہاں سر تو بہت ہیں اور سب سے آگے حسین ابن علی کا سر ہے، اور پھر کچھ سروں کے بعد میرے مالک زہیر قین کا سر بھی کٹا ہوا ہے۔ بس یہ جملہ سنا، اپنے خیمے میں گئی، صندوق سے کفن لے کر آئی، کہنے لگی میں تجھے آزاد کر دوں گی، ایک کام میرا کر دے، تو نے بہت عرصے میرے ساتھ میرے شوہر کے ساتھ خدمت کی ہے، میں تجھے آزاد کر دوں گی، میرا ایک کام کر دے۔ کہ مالکان کام کیا ہے؟ کہ یہ کفن لے جا اور کربلا چلا جا اور اپنے مالک زہیر کو کفن پہنا کے دفنا کے آ جا۔
اور جب تو یہ کام کر کے آئے گا تو اسی بات پر تیرا انعام یہ ہوگا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ سنیں گے عزادارو، اب یہ انتظار کر رہی ہے، یہ کفن لے کر جا چکا ہے۔ 2 دن کے بعد لوٹا، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز خیمے میں سنی تو دلہا باہر آئی تو دیکھا کہ غلام کھڑا ہوا ہے، ہاتھوں پہ کفن لیے ہوئے ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، ہاتھوں پہ وہی کفن لیے کھڑا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ دلہا نے کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی۔ کہا مالکن مجھے ساری زندگی اپنا غلام رکھیے گا مگر مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کہا تو اپنے مالک کو کفن پہنا کر نہیں آیا؟ کہا بی بی کفن ایک تھا، کفن ایک تھا، وہاں علی اکبر کا لاشا، وہاں عباس کا لاشا، وہاں حسین کا بیگو کا کفن لاشا، یہ کفن میں کس کو پہنا تھا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کو عزائے سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا حسین۔